السلام علیکم۔ پریویس لیکچر میں ہم نے نفسیاتی تنقید کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں نفسیاتی تنقید کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ 20 مارکس کا کوشچن آتا ہے تو جتنی ڈیٹیل لکھی جائے اتنی کم ہے، تو اس کا میں کافی مٹیریل آپ کو پرووائڈ کروں گی، تو آپ یعنی کہ وہ سارا مٹیریل کریں گے تو اتنا آپ کو ضرور یاد رہ جائے گا کہ آپ کا 20 مارکس کا آنسر بن جائے۔ نفسیاتی تنقید کا آغاز و ارتقاء۔ نفسیاتی تنقید کا باقاعدہ آغاز تو 20ویں صدی میں فرائڈ، یونگ اور ایڈلر کے نظریات سے ہوتا ہے۔ بعض کا پیپر میں فرائڈ، یونگ اور ایڈلر کے نظریات کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، یا ان تینوں میں سے کسی ایک کا پوچھ لیا جاتا ہے تو ہر ایک کا آپ کو پتہ ہو، لیکن ان نفسیات دانوں نے بیشتر تخلیق کار انسان کی سائیکی اور ذہنی کیفیات سے دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ ذہنی کیفیات سے دلچسپی رکھتے تھے۔ جدید نفسیات سے پہلے بھی قدیم نقادوں نے ایسی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ڈیوڈ ڈیشز نفسیاتی بصیرت کو افلاطون تک لے جاتا ہے۔ اس کے خیال میں افلاطون نے آئین میں ادبی تخلیق کے عمل کی پیچیدگیوں کو جس طرح واضح کیا وہ نفسیاتی طریقہ ہی ہے۔ ادب کو زندگی کے حوالے سے سمجھنے کی پہلی کوشش افلاطون نے کی۔ اس طرح فلسفیانہ تنقید کا آغاز ہوا۔ ادبی مسائل کو نفسیاتی طور پر پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے سب سے پہلے شاعر کی باطنی کشش کو تسلیم کیا۔ افلاطون کے بعد اس کا شاگرد ارسطو سامنے آیا۔ ارسطو کا بھی شمار عظیم ترین نفسیات دانوں میں ہوتا ہے۔ ارسطو نے ٹریجڈی وغیرہ کے اصول پر بحث کی۔ اپنی کتاب بوتیکا میں ارسطو المیہ کے تاثرات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ارسطو المیہ کی تعریف یوں کرتا ہے: المیہ ایک ایسے عمل کی تقلید ہے جو سنجیدہ اور مکمل ہو اور ایک خاص طوالت کا حامل ہو۔ اس کے مختلف حصے زبان اور بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں اور وہ خوف کے باعث ان جذبات کے تزکیے کا موجب ہو۔ ارسطو کے نزدیک المیہ کا مقصد قاری اور ناظر کے ساتھ ساتھ تخلیق کار کے جذبات کا بھی تزکیہ ہو، کہ نہ صرف قاری اور ناظر کا تزکیہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کار کا بھی ہو، اس کے جذبات کا بھی تزکیہ ہو۔ ارسطو نے نظریہ انخلاء کیتھارسس پیش کیا۔ ارسطو ہی کا کمال نظر تھا کہ وہ انسان کی نفسیاتی حالت کو المیہ کی بدولت موثر کر کے دکھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تمام پراسرار قوتیں اس میں کار فرما نظر آتی ہیں۔ دراصل یہ طب کی اصطلاح ہے، لیکن ارسطو اس کو فن کے دائرے میں لا کر اس کو ارسطو نے فنی مفہوم بخشا۔ اس کے مطابق المیہ جذبات کو مشتعل کر کے ان کے انخلاء کا موجب ہوتا ہے۔ بعض نقادوں نے ایسی اخلاقی کیفیت بھی بتایا جو جذبات کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کیفیت اخلاق سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ ارسطو کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ المیہ انسانی روح پر اسی قسم کے اثرات ڈالتا ہے جیسے طبی علاج کا اثر انسانی جسم پر ہوتا ہے۔ ارسطو کیا کہتا ہے کہ المیہ جو ہے نا انسانی روح پر اس طرح اثر ڈالتا ہے جیسے طبی علاج کا اثر انسانی جسم پر ہوتا ہے، اور اس کے باعث جذباتی توازن بھی ایک ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جو سکون بخشتی ہے۔ یہ سکون ایک قسم کی مسرت کی کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک المیہ ذہنی انتشار کے باعث صحت مند ذہنی اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے المیہ خوف و وحشت کے جذبات کا انخلاء کرتا ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ شاعری یقیناً جذبات کو اشتعال دیتی ہے،
لیکن اس اشتعال کے باعث جذبات بے ضرر طور پر انخلا پذیر ہوتے ہیں۔ المیہ جو ہے خوف و وحشت کے جذبات کا انخلا کرتا ہے۔ اشتعال کے باعث جذبات بے ضرر طور پر انخلا پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی بدولت انسان کی ذہنی و جذباتی تسکین ہوتی ہے۔ المیہ کی بدولت ارسطو انسان کی ذہنی صحت کو موضوع بناتا ہے۔ وہ ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ارسطو نے نفسیاتی تزکیہ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے نظریہ کیتھارسس پیش کر کے نفسیاتی الجھنوں کے علاج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جذبات کو روکنے اور دبا لینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیتھارسس میں کیا ہے؟ نفسیاتی، انہوں نے اس طرح سے بیان کیا نظریہ کیتھارسس پیش کر کے انہوں نے نفسیاتی الجھنوں کے علاج کی طرف اشارہ کیا۔ نفسیاتی الجھنوں کے علاج کی طرف اشارہ کیا جو جذبات کو روکنے اور دبا لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ ارسطو کا نقطۂ نظریہ یہ ہے کہ المیہ اور کیتھارسس اسی صورت میں ہوگا جب آپ پر اطمینان زندگی گزار رہے ہوگے۔ المیہ اور کیتھارسس اس صورت میں ہوگا جب آپ پر اطمینان زندگی گزار رہے ہوگے۔ اسی صورت میں ہمارے اندر کے فالتو جذبات کا انخلا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں ہمارے فالتو جذبات کا کیتھارسس ہوگا۔ جب ہم خود مصیبت اور مشکلات کا شکار ہوں گے تو تب کیتھارسس نہیں ہوگا۔ کیتھارسس تبھی ہوگا جب ہم پر اطمینان زندگی گزار رہے ہوں گے اور جو ہمارے اندر کے جو فالتو جذبات ہیں ان کا انخلا ہوگا۔ لانجائنس پہلی صدی عیسوی کا اطالوی نقاد لانجائنس اپنے رسالہ دا سبلائم میں اپنا نظریہ اس طرح سے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے خیالات کا اظہار کرتا ہے جنہیں نفسیاتی تنقید کی ذیل میں لایا جا سکتا ہے۔ ان انفرادی مثالوں سے قطع نظر بحیثیت رومانوی دبستان کے پیش رو اور ممتاز نقادوں جیسے کولرج، ووڈورتھ، یہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے تخلیقی عمل کے ضمن میں ایسے سوالات کیے کہ شاعر کیا ہے، وہ کس ذہنی کیفیت کے تحت مائل تخلیق ہوتا ہے، تخیل کیا ہے، شاعرانہ جذبات